امن و امان کا مذہب ہے۔ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جب حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، بنارس کی سرزمین جسے متھرا کہا جاتا ہے، وہاں کی سرزمین پر ایک پنڈت رہتا تھا جس کا نام پنڈت لالا رام ہے، اور وہ ذات کا برہمن تھا۔ اس زمانے میں بنارس جس کو متھرا کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک گورنر مقرر ہوا بادشاہ کی طرف سے جس کا نام تھا ابراہیم خان۔ وہ وہاں بادشاہ نے اسے گورنر کی حیثیت سے مقرر کیا۔ اب یہ بندہ جو ابراہیم خان تھا، یہ نفس پرست آدمی تھا، ہوس پرست آدمی تھا، عیاش قسم کا آدمی تھا۔ روزانہ اس کے سپاہی ادھر ادھر شہروں میں گھومتے رہتے تھے، اور اس کے لیے ہر روز نئی خاتون کا انتظام کیا جاتا جو اس کے بستر کی زینت بن جائے۔ یہاں پنڈت لالا رام کے یہاں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تاریخ میں محفوظ ہے۔ اب تاریخیں بدلی جا رہی ہیں، مگر سچائی یہ ہے وہ شکنتلا کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا، ذہانت و فطانت کی ملکہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔ ایک دن ایک سپاہی ابراہیم خان کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ گورنر صاحب، آپ ادھر ادھر لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، آپ کے اپنے شہر میں ایک بڑی حسینہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ چاہیں تو اس لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنا سکتے ہیں۔ اس کا دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ اس کے دربار میں کوئی چوں چرا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے فوری طور پر پنڈت لالا رام جو ذات کا برہمن تھا اسے بلایا، اور بلا کر کے یہ کہا کہ پنڈت، میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر ایک جوان بیٹی ہے، آج نہیں تو کل یقیناً وہ کسی اور کے گھر کی زینت بنے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تیری بیٹی میرے حرم سرائی کی زینت بنے، میں تیرا داماد بن جاؤں۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگ گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ اے گورنر صاحب، یقیناً آپ کی حکومت ہے، مگر تمہاری ذات الگ ہے، تمہارا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے، لہٰذا مجھے معاف فرمائے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے مونچھوں پر تان دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرا حکم جو ہے یہ نافذ ہو کے رہے گا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، مگر ابراہیم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی لوٹ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا پنڈت نے یہ حکم نامہ سنا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب اداس رہنے لگا۔ اسے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ پنڈت لالا رام اداس رہنے لگا، اپنے کمرے میں جا کر اکیلے میں روتا تھا۔ بیماری بظاہر نظر نہیں آتی، اس کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اور لڑکی نے اپنے شوہر اور باپ سے کہا کہ پتا جی، آخر تمہاری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ تم نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، بیمار تو نہیں ہو؟ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہاری شکل و صورت اتری ہوئی ہے، تمہاری حالت دیگرگوں ہو رہی ہے، آخر سبب کیا ہے ہمیں بتاؤ۔ وہ پنڈت لالا رام یہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو ہمارے یہاں کا جو گورنر ہے یقیناً بڑا ظالم آدمی ہے، کوئی عورت کی عزت اس کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے، اور یہ باری اب ہمارے سر آ گئی ہے۔ ہماری بیٹی کی ڈولی سجا کر وہ اپنے دربار میں بلوانا چاہتا ہے۔ جب عزت ہی گئی تو پھر زندگی کس کام کی ہے؟ اب میں جینا نہیں چاہتا، میری موت کے بعد جو ہوگا سو ہو جائے گا، لیکن اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا وہ اٹھ کر گنگا کی طرف جا کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی لڑکی نے اپنے باپ کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ پتا جی، آپ گھبراؤ نہیں، تدبیروں کا وار ایسا ہوتا ہے کہ تلواروں کے دھار بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بس آپ ایک کام کریں کہ کل صبح صوبیدار کی بارگاہ میں جا کر، گورنر کے پاس جا کر 1 مہینے کی مہلت مانگیں۔ اگر 1 مہینے کی مہلت مل گئی تو پھر میں کچھ نہ کچھ تدبیر ضرور کروں گی۔ بادشاہ نے کہا 1 مہینہ گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ جو 1 مہینے بعد ہونے والا ہے اگر وہ آج ہی ہو جائے تو کیا برا ہے؟ لڑکی نے کہا ہمت رکھیے، ہمت نہ ہاریے۔ اپنی زبان میں کہنے لگی کہ بھگوان بہتر کرے گا۔ کہا بس 1 مہینے کی مہلت لے کر کے آؤ۔ یہ پنڈت گیا اور جا کر کے اس نے اس گورنر سے کہا کہ مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، 1 ہفتے کا ٹائم آپ نے دیا تھا، وہ ہفتہ گزرنے والا ہے، میری بیٹی تو آپ کے دربار میں آنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، مگر ہم آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگتے ہیں تاکہ
میں باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی ڈولی کو بہتر طریقے سے سنواروں، اسے سجاؤں اور خوشی کے ساتھ آپ کے دربار میں بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اپنی بیٹی کو دربار میں پیش کر دوں۔ 1 مہینے کی مہلت مجھے چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ 1 مہینے کی مہلت میں تمہیں دیتا ہوں، مگر اس سے زیادہ وقت میں وسعت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کی ڈولی سجانے کی تیاری کے لیے اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں ہر اعتبار سے تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی مجھے 1 مہینے کی مہلت ملی ہے، اب مجھے بتا تو کرنا کیا چاہتی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ مجھے یہ نہ پوچھو کہ کرنا کیا چاہتی ہوں، بس فکر نہ کرو، اور میرے حق میں آپ یہ پرارتھنا کریں کہ بس مجھے اس مقصد میں کامیابی مل جائے۔ اپنے باپ سے اس نے کہا کہ تم بازار جا کر میرے لیے 2 جوڑی کپڑا ایسا سلوا کے لائیں جیسے مغل شہزادے پہنتے ہیں، یعنی کفنی پاجامہ، سر پہ امامہ، کمر میں پٹکا، اس طریقے کا لباس جو مغل سلطنت کے شہزادے لڑکے پہنتے ہیں، ایسے مردانہ لباس مجھے 2 جوڑی لا کر کے دے۔ اس کا باپ گیا، 2 دن میں لباسوں کی تیاری کر دی، کپڑے لا کے رکھ دیا، کہا بیٹی یہ کپڑا تیار ہے، اب کرنا کیا چاہتی ہے؟ بیٹی نے کہا بابا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں، آج نہیں تو کل رات کے کسی حصے میں تمہارے پاس سے نکل جاؤں گی، میری فکر نہ کرنا، میں جہاں رہوں گی محفوظ رہوں گی، 1 مہینے کے اندر اندر واپس تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ رات کا وقت ہوا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور رات کے وقت اس نے اپنے کپڑے بدلے۔ اس کا سدا ہوا ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے پر ضروری سامان اس نے لادا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر مردانہ لباس پہنا، اور مغل سلطنت کے شہزادے جس طرح سر پہ امامہ باندھتے تھے ایسا امامہ باندھا، کمر پہ پٹکا باندھا، اسلامی لباس مردانہ پہنا، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑی۔ بنارس سے دلی کی سرزمین پر گئی، اور دلی دارالسلطنت تھا، وہاں کی سلطنت کی تخت پر کوئی اور نہیں اورنگزیب عالمگیر بیٹھے ہوئے تھے۔ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن حضرت اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخین کی پالکیاں جامع مسجد کی طرف آ رہی ہے، عید کا سما بندھا ہوا ہے، لوگ بہتر سے بہتر کپڑے پہن کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ بھی لال قلعے سے نمودار ہوئے، بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ، شانی شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے آپ دلی کی جامع مسجد میں پہنچے۔ خطیب نے خطبہ پیش کیا، خطبہ ہوا، 2 گانا نماز ادا ہوئی، سنتیں اور نوافل ادا ہوئی، لوگ مسجدوں سے باہر نکلنے لگے۔ دلی کی جامع مسجد کی پاس دونوں قطاروں میں کھڑے ہوئے فریادی ہر جمعے کو کھڑے رہتے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نماز جمعہ ادا کر کے نکلے، ایک فریادی قریب آیا، اس نے کہا بولو۔ اورنگزیب نے کہا تمہاری فریاد کیا ہے؟ اس نے اپنی فریاد پیش کی، ساتھ میں قلمدان لے کر منشی رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں میرا یہ فرمان ہے، اسے لکھو۔ اس نے لکھ دیا۔ بادشاہ حکم جاری کرتے، ایک ایک فریادی آتا، اور فریادی آپ کے پاس نہیں آتا تھا بلکہ واہ رے اورنگزیب بادشاہ تیری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، فریادی تیرے پاس نہیں آتا بلکہ یہ بادشاہ خود فریادی کے پاس چل کے جاتا تھا اور کہتا تھا بولا تمہاری فریاد کیا ہے؟ اس کی فریاد سنی، حکم نافذ ہوا، اس کی فریاد سنی، حکم نافذ ہوا۔ آگے بڑھتے چلے گئے، لائن کے آخری حصے پر ایک کڑیل ابھرتی ہوئی جوانی لے کر ایک جوان کھڑا ہوا ہے، بڑا خوبصورت چہرہ۔ اورنگزیب نے اسے غور سے دیکھا، بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری فریاد ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اپنے خادم سے کہا اس کو میرے دربار خاص میں پیش کیا جائے۔ وہاں اس کی فریاد نہ سنی گئی، فیصلہ نہ سنایا گیا، بلکہ اپنے دربار خاص میں بلایا گیا۔ جب بادشاہ اپنے دربار میں جا کر تخت پر بیٹھے تو آپ کے سپاہیوں نے اس نوجوان کو، حقیقت میں جو لڑکی تھی، لڑکوں کا لباس پہن کر آ کر وہاں کھڑی ہے، اسے دربار میں پیش کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ یہاں سے تخلیہ کیا جائے، جتنے لوگ ہیں باہر چلے جائیں۔ جب سارے لوگ باہر گئے تو یہ بادشاہ جس کے کاندھے پر خوبصورت بادشاہ کا رومال تھا، وہ رومال اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینکا اور فرمایا بیٹی
اسلام غیر محرم مردوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا. اپنے آپ کو پردہ کر، اپنا سر اور چہرہ چھپا لے اور بول کیا کہنا چاہتی ہے، میں تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرا دل جیت لیا ہے. آپ نے مجھے بیٹی کہا، کیا حقیقت میں آپ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا خالی تو نہیں، میرے رعایا کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اپنے باپ کی نہیں، میری بیٹیاں ہیں. کہا میں تجھے اب بھی اپنی بیٹی کہتا ہوں. اس نوجوان لڑکی نے کہا تھا بادشاہ سلامت، سچائی یہ ہے کہ میں تو تمہارے مذہب کی ماننے والی نہیں ہوں، میں کسی اور مذہب کی ہوں. میرا مذہب میں برہمن خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا اگر تو برہمن ہے تو تیرا مقام میری نظر میں اور بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اگر کوئی دوسری قوم کا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی بہتر سلوک کیا جائے گا. میں اپنی زبان پر قائم ہوں، جیسے تجھے میں نے اپنی بیٹی کہا تھا اسے اب بھی کہتا ہوں کہ تو میری بیٹی ہے. بول تیری فریاد کیا ہے. اس نے ابراہیم کی وہ ساری روداد بیان کر دی اور کہا کہ وہ بڑا ظالم ہے، ہمارے یہاں کے نوجوان بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں ہے اور اب باری میری آ گئی ہے. میرا باپ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، آتم ہتیا کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے روکا. مجھے امید تھی کہ میری فریاد دلی کی سرزمین پر ضرور سنی جائے گی. مہاراج میں آپ کے دربار میں آئی ہوں، بس میری فریاد سن لیں. پوری کہانی سنا دیا. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ واپس پلٹ کے اپنے گاؤں چلے جاؤ، اپنے ماں باپ سے کہو کہ تیری ڈولی سجائیں اور ڈولی سجا کر میرے گورنر کے دربار میں پیش کر دیں. یہ لڑکی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں جو امید لے کر کے آئی تھی کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، میرے ساتھ بہتر فیصلہ ہوگا، مگر یہ بادشاہ تو کہتا ہے کہ میری ڈولی اس کے دربار میں جانا چاہیے. مگر دوسرے لمحے خیال آیا کہ بادشاہ نے مجھے اپنی بیٹی بھی کہا ہے. ظاہر بات ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کی عزت کو پامال ہونے نہیں دے گا. یہ امید مندی واپس پلٹی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور واپس ابھی مہینہ پورا ہونے میں 4 دن باقی تھے. واپس اپنے گھر آئی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر ماں اور باپ یہ سمجھ گئے کہ ہماری بیٹی آئی ہے. فوراً دروازہ کھولا، واقعی بیٹی ہے. اسے سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا اور پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی اور کون سا کارنامہ انجام دینے گئی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. بیٹی نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ جو امید لے کر گئی تھی ایسا لگتا ہے کہ وہ میں کامیاب نہ ہو سکی، وہاں سے بھی مجھے واپس آنا پڑا. کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس کے دربار میں میری ڈولی جانی چاہیے، لہٰذا میری ڈولی کی تیاری کی جائے. اب ماں اور باپ دونوں چیخ چیخ کے رونے لگے. بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر واقعی وہاں جانے کی نوبت آئے تو ہم تینوں مل کر ایک ساتھ جان دے دیں گے، مگر اپنی عزت کی حفاظت کر لیں گے، اپنی لاج بچائیں گے. مگر تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تیری ڈولی وہاں جانا چاہیے؟ لڑکی کہنے لگی ہاں بادشاہ کا جو حکم ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پر عمل کیا جائے، اب آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ڈولی سجائی گئی. 4 دن بیتے. جب ڈولی لے جانے کا وقت آیا، ڈولی بڑے حسین طریقے سے سجائی گئی. اس میں نوجوان برہمن بیٹی کو بٹھایا گیا. کہاروں نے پالکی اٹھائی، ایک جلوس کی شکل میں اس کی بارات جا رہی ہے اس صوبیدار کے حویلی میں، اور ساتھ میں خیرات لٹائی جا رہی ہے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اشرفیہ لٹائی جا رہی ہے. لٹاتے لٹاتے جب گورنر کا دربار قریب آیا تو اس کے درباری نے گورنر سے کہا کہ گورنر صاحب پالکی بہت قریب آ گئی ہے، ڈولی قریب آئی ہے. وہ کہنے لگا میں نے اس جوان لڑکی کے حسن و جمال کے بڑے چرچے سنے ہیں، چلو میں بڑھ کر کے اس کا استقبال کروں گا. وہ آگے بڑھا اور میدان میں نکل کر اپنے ہاتھوں سے کافی اشرفیہ لٹایا. زمین پر پیسہ بکھرا ہوا ہے، سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، وہاں کے فقیر اور مانگنے والے جھولیاں بھر رہے ہیں. اتنے میں وہ ڈولی کے قریب آیا، پردہ اٹھانا چاہتا تھا. ایک فقیر آیا اور آ کر کہتا ہے مہاراج اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی بھکشا مجھے بھی عطا کر دیں. وہ گورنر کہنے لگا سڑک پہ پڑے ہوئے اشرفیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اٹھا لے دامن بھر جائے گا. وہ کہنے لگا نہ، نیچے کا نہیں اٹھاؤں گا، تمنا کر کے آیا ہوں کہ آج
آپ کے ہاتھ سے بھیک لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو لے، میرے ہاتھ سے لے۔ ایک خنچے میں اشرفیاں تھی، وہ دونوں ہاتھ بھرے اور اٹھا کر کے اس کے دامن میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اتنے میں آنے والے فقیر نے اپنا پرانا پھٹا پرانا لباس اتار کے پھینکا، امامہ نکالا تو فقیر کوئی اور نہیں، اورنگزیب عالمگیر تھا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ جب گورنر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا خون سوکھتا چلا گیا، اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ عالمگیر نے ہاتھ پکڑا، کہا ظالم، تجھے اس لیے یہاں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا کہ میری رعایا کی عزتوں کے ساتھ تو کھیلے۔ آج تجھے وہ سزا دوں گا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی اور جب جب تیری تاریخ پڑھے گی تو تیری تاریخ کو پڑھ کر ہر گنہگار کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے حکم کیا دیا؟ کہا فوری طور پر شاہی استبل سے 2 جوان اور خوخار ہاتھی منگائے جائیں، اس ظالم کو یہ سزا دی جائے، اسے زمین پر لٹایا جائے، اس کے ایک پیر سے دوسرے پیر ہاتھی کے پیر کے ساتھ باندھا جائے، ادھر ایک ہاتھی کے پیر سے اس کا پیر باندھا جائے، اور دونوں ہاتھیوں کو دونوں مختلف سمتوں میں تیزی سے دوڑایا جائے تاکہ یہ ظالم بیچ سے چیر جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دھجیاں بکھر جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابراہیم خان کو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وہ سزا دی، کھڑے ہوئے 2 ہاتھی منگائے، ایک پیر سے اس ہاتھی کا پیر باندھا، دوسرے پیر سے دوسرے ہاتھی کا پیر باندھا، اور بیک وقت دونوں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا، بیچ میں سے چیر کر کے ٹکڑے ہو گیا۔ اور وہ بادشاہ، وہ پالکی جو لڑکی کی تھی، وہ دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف گئی۔ بادشاہ اس کے بعد سیدھے اس کے مکان پر گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ انصاف کر دیا ہے، مہربانی ہوگی اگر مجھے چند گھونٹ پانی آپ پلا دیں۔ پنڈت لالا رام نے کہا کہ پانی حاضر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب سے یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور اپنی فریاد پیش کی، اس دن سے میں نے اپنے رب سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو انصاف نہ دلاؤں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ آج تک میں نے پانی کا قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا ہے۔ آج میں نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے مجھ سے صحیح فیصلہ کروا دیا، لاؤ مجھے پانی پلاؤ۔ انہوں نے پانی دیا، انہوں نے پانی پیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا اور پانی دے دو تاکہ میں وضو کروں اور اپنے اللہ کے لیے شکرانے کی نماز ادا کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری حکومت میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پنڈت لالا رام، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، تینوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مہاراج اب ہمارے گھر کی زمین پر ماتھا آپ کا ٹک گیا ہے، سجدہ آپ نے کیا ہے، ہم خوش دلی کے ساتھ ہمارے گھر کو مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہاں مسجد بنائی جائے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ ان تینوں باپ، بیٹی اور ماں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت اورنگزیب نے تانبے کے تختے پر باقاعدہ یہ اپنی تحریر لکھوائی کہ اس مسجد کا ٹرسٹی، اس مسجد کا متولی جب تک مسجد قائم رہے گی اسی خاندان کا بندہ رہے گا۔ مسجد دھرارا آج بھی مسجد قائم ہے، الحمدللہ میں نے اس مسجد کا دیدار کیا ہے، میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے وہ مسجد تعمیر کروائی اور وہ تانبے کی تختی پر لکھوایا کہ جب تک یہ مسجد سلامت رہے گی اس کا متولی اسی خاندان سے چلے گا۔ حضرت سیدنا آل مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مارے روی وہ فرماتے ہیں کہ اس تختی کی زیارت میں نے خود کی ہے۔ آپ بھی ابھی آپ جائیں بنارس کی سرزمین پر جو گنگا کا گھاٹ ہے، مسجد دھرارا کسی کو پوچھیں آپ، وہاں وہ مسجد قائم ہے، چاروں طرف بت خانے ہیں، چاروں طرف مندر ہیں اور بیچ میں خدا کا گھر قائم ہے۔ یہ اورنگزیب کی انصاف کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتا ہے، یاد رکھیں مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان محبت بانٹنے والا ہوتا ہے، محبت شفقت بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اور جو انسان ظالم ہو یقین جانے وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ ظلم اسلام کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں
آج مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دیش کے دشمن ہیں، مسلمان غدار ہیں۔ الحمدللہ ہماری رگ رگ میں وطن کی محبت بھری ہوئی ہے، وطن سے محبت ہے نا بھائی ہم کو، الحمدللہ۔ کل بھی میں نے بتایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔